جانم فدا یا نبی 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 جانم فدا یا نبی 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 سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی. طالب علم روشن ستاروں کی مانند آسمان علم پر جلوہ نما ہو کر چمکتے اور دمکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ اپنی ہم نصابی اور نصابی سرگرمیوں کی بنا پر آسمان ادب پر درخشاں ستارے کی مانند جگمگا رہا ہے. چوٹیوں سے نعرہ حق گونجا، اور وہ ہے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ ہے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ ہے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ ہے قصہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ ہے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بتھا، وہ ہے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. پورے کیمپس کی طرف سے، اسٹاف ممبرز کی طرف سے، تمام اساتذہ کی طرف سے سر کی اس کارکردگی پر ایک چھوٹا سا گفٹ سر کو پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل صد احترام جملہ اساتذہ کرام، معلمین و معلمات، طلباء و طالبات، کپس کیمپس سائیوان، آپ تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا جو دن ہے، آج کا جو یہ فنکشن ہے، اس فنکشن میں میں آپ تمام کو بیٹوں کو، اساتذہ کرام کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. نہایت قابل صد احترام اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات، میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ طٰہٰ کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، جن میں سے لفظ طٰہٰ کا معنی ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، یا وہ لوگ جو راسخون فی العلم ہیں وہ جانتے ہیں. دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ. اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو قرآن نازل فرمایا ہے وہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ مشکل میں پڑ جائیں. میں ایک دن قرآن پاک پڑھتے پڑھتے حیران ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح پیار فرمایا ہے، اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ادب و احترام اور آداب محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آداب اساتذہ اکرام سکھائے. یہ حدیث پاک پچھلے سال بھی ہم نے اسی کو موضوع بنایا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا، اور پوری دنیا کے آپ استاد ہیں. آپ کی اس وقت روئے زمین پر مسلمان اور غیر مسلم، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ وہ سکھ ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، خواہ وہ دیگر قوموں سے تعلق رکھنے والے بدھ مت ہیں، جین مت ہیں، یا دیگر قوموں سے ہیں، حضور علیہ السلام سب کے نبی ہیں. اور آپ رحمت للعالمین ہیں، انسانوں سے لے کر حیوانوں تک اور جنات سے لے کر ملائکہ تک آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئے. اس جملے میں بہت اہم بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قرآن پاک پڑھنا اور اس کو مشکل میں پڑھ کے اس کی قرات کرنا، اللہ فرمایا ایسا نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے یا عبادت و ریاضت میں اس طرح مشکل آپ کے لیے ہو۔ تو میں اس جملے پر میں سوچتا رہا، تو اسی سورہ مبارکہ کے آگے چل کے 114 نمبر آیت ہے، وہ بڑی اہم ہے، اس نے تو یوں سمجھ لیں کہ مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ آیت کریمہ کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر قرآن پاک نازل کیا جاتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر تشریف لاتے ہیں، تو آپ جب اس وحی کو سنتے ہیں، وحی الہی کو، قرآن پاک کے نزول کو، تو آپ بھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا وہ جلدی جلدی پڑھنا اور آپ کی زبان مبارک کا جلدی جلدی ہلنا اللہ کو گوارا نہ ہوا، اور اللہ کی منشا عزتی یہ تھی کہ میرا محبوب پڑھنے میں بھی کسی چیز کی مشکل اور جلدی میں نہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا حضور علیہ السلام کو۔ تو میں حیران رہ گیا کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سارے بچے ہیں حفاظ کرام میں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہماری مساجد مدارس پڑھے ہوئے ہیں اور بچے پڑھتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کس کس مشکل میں پڑھتے ہیں، بعض کو کیسی سزا ملتی ہے، بعض کو کیسی ملتی ہے، اور کئی ماہ و سال کے بعد جا کے ایک حافظ قرآن بنتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، آپ قرآن پاک میں جلدی نہ کیا کریں، ان یبدا من قبل ان یبدا الیک وحیہ، قبل اس کے کہ وحی آپ پر پوری نازل کر دی جائے۔ جبریل علیہ السلام جتنا بھی قرآن لائے ہیں وہ 2 آیتیں ہیں، 10 آیتیں ہیں، 20 آیتیں ہیں، پوری سورہ مبارکہ ہے، وہ 200 آیتیں جتنی بھی ہیں، آپ ایک بار جبریل علیہ السلام کو پڑھنے دیجئے، جب وہ ساری پڑھ لیں تو پھر پڑھیے گا۔ تو حضور علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے آپ کوئی سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ پاک جب وہ پڑھ لیں گے تو پھر اس کو پڑھنا تو کیوں بھی پتہ ہے نا، ہم سب بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام بھی بیٹھے ہیں، جناب حضرت قبلہ بنیامین صاحب تشریف رکھتے ہیں، سر اویس صاحب تشریف رکھتے ہیں، سر افضل صاحب ہیں، ہم سب جتنے بھی ہیں فاض کرام بیٹھے ہیں آپ میں 2 دن، انہیں پتہ ہے کہ جب شروع میں بندہ یاد کرنا شروع کرتا ہے تو دوسری سے تیسری آیت پر جب جاتا ہے، تیسری یاد کرتی ہے تو پہلا بندہ بھول جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو آپ کے خیال بشری تقاضے کے تحت آیا ہوگا کہ پھر کیسے یاد کریں؟ فرمان یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اس کی ہیبت علم کی وجہ سے، اس کے علم کی قوت اور پاور کی وجہ سے پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے، مگر پہاڑ میرے اس قرآن اور اس کے علوم کی تاب نہ لاتے۔ اللہ اے جل کریم، اے رب کریم، اے خالق کائنات، میں اس قرآن کو کیسے اپنے سینہ اندر میں لوں؟ فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو، فرمایا ایک ہی بات فرماتے ہیں، ایک امر فرما دیتے ہیں، فرمایا سنقرئک کا سورۃ الاعلیٰ کے اندر فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، بس ہم ان قریب آپ کو ایسا ایک ہی بار پڑھا دیں گے کہ آپ کبھی بھی فلا تنسیٰ، آپ کبھی بھی بھولیں گے نہیں، ایک ایک حرف، شد مد پیش تنوین، ہر چیز آپ کو یاد ہو جائے گی، اور لیٹر ٹو لیٹر، ورڈ ٹو ورڈ اور کلاس ٹو کلاس آپ کو ساری کی ساری چیزیں یاد ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کیا ہوا وعدہ جب پورا فرمایا تو وہ سارا قرآن جب آپ کے سینہ ادھر پر نازل ہوا اور پھر واپس آپ کی زبان پر آیا تو میں اس سے اگلی آیت پر حیران ہو گیا کہ یہ آپ سوچتے ہوں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہوں گے کہ میں تو اللہ پاک تیرا رسول و نبی ہوں، میرے ساتھ جو تجھے وعدہ فرمایا وہ ہو گیا، مجھے قرآن آ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، جبریل آتے ہیں میں سناتا ہوں، وہ پڑھتے ہیں میں سنتا ہوں، میں پڑھتا ہوں وہ سنتے ہیں، لیکن میری امت کیا کرے گی؟ اللہ پاک فرمایا آپ پریشان نہ ہو، ہم اس کے لیے بھی سامان فراہم کر دیتے،
اللہ پاک نے فرمایا ہم اس کو بھی آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی زبان مبارک کے ذریعے آپ کی امت پر قرآن اتنا آسان کر دیں گے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، جتنے متقین ہیں محبت والے وہ سب کے سینوں میں اترتا چلا جائے گا اور بشارت بن جائے گی، خوشخبری بن کے سینوں میں اتر جائے گا. سبحان اللہ. یاد رکھیے آپ ہماری آنے والی نسل ہیں، آپ کے ہاتھوں میں مستقبل ہے. یہاں آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر آنے والے لوگوں کو سمجھانا ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ قرآن پاک پڑھیے، آپ سورۃ الحجرات پڑھیے، آپ کو ادب مصطفیٰ آئے گا نظر. آپ آیتوں کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمیں کس طرح سکھایا ہے. وہ ہستی جن کا مشکل میں پڑھنا خدا پسند نہیں فرماتا اور چھوٹی چھوٹی بات پر بھی آپ سے پیار کرتا چلا جاتا ہے، اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے میرے نبی کا ادب کریں، کل جنات کو حکم ہے میرے نبی کا ادب کریں، کل انسانیت کو حکم ہے میرے نبی کا ادب کریں، کل جمادات کو امر ہے کہ میرے نبی کا ادب و احترام کریں. رہ گئی پیچھے انسانیت، تو انسانیت کے لیے تو آپ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان آپ کا ادب نہ کرے؟ سنیے، ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ تعالیٰ اجمعین آپ کی بارگاہ میں بیٹھے، بات کرتے کرتے کسی بات میں الجھاؤ پیدا ہوا تو دونوں طرف سے آوازیں بلند ہوگی. ایک صحابی رسول نے اونچی بات کی تو دوسرے نے بھی کر دی. جب دونوں باتیں بلند ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی. حضور علیہ السلام خاموش بیٹھے ہیں، آپ سر انور نیچے کر کے، آپ ہمہ وقت سر نگاہیں نیچے کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بیٹا ایک بات بتاؤں، ایک نکتہ آپ کو بتا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی شان اطہر کے حوالے سے کسی غیر نے، کسی کافر نے، کسی اہل مکہ میں سے، اہل مدینہ میں سے، منافقین میں سے، کافرین میں سے، مشرکین میں سے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام میں سے، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں میں سے قریبی بھی کسی شخص کی زبان سے کوئی بات نکل گئی تو جواب حضور علیہ السلام نے نہیں دیا. یہ قرآن ہے. کیونکہ اب موقع نہیں ہے وہ ساری باتیں بتانے کا، کرنے کا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، سمرائز کر رہا ہوں ان ساری چیزوں کو. حضور خاموش رہے اور جواب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. آپ کا اتنا احترام اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ میرا محبوب جب بولے گا تو میں کوئی سختی کی بات آپ کے زبان مبارک سے نہیں نکلوانا چاہتا. جو بات ہوگی میں رب ہو کر خود دیکھ لوں گا، خبردار کسی نے میرے محبوب کے بارے میں کوئی بات نہیں. یہ قرآن پاک ہے. چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہمیں اس کے ترجمے چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں کیا ادب اداب کہاں ہے. جب ان صحابہ کرام کی باتیں تھوڑی سی بلند ہوئیں، حضور علیہ السلام سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، آپ خاموش بیٹھے ہیں، وہ آپس میں کسی بات سے الجھ گئے تو وہی نازل ہوگی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار میرے نبی کی موجودگی میں کسی نے آواز بلند کی، میرے نبی کی وہ جو آپ کا لیول آف لسننگ ہے، وہ جو آپ کا جو لیول آف ہرٹس آف لسننگ ہے، جو ہرٹس آپ کے لسننگ والے ہیں، خبردار کسی نے اس سماعت سے اوپر بات کی. اگر تم اس سے نہ رکے تو یاد رکھنا ان تحبط اعمالکم ولکن لا تشعرون، کہ وہ تمہارے سارے اعمال میں برباد کر دوں گا اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں رہے گا. میں بات صحابہ کرام کی بیٹا کر رہا ہوں، عام لوگوں کی نہیں کر رہا، میں کافرین کی نہیں کر رہا، مشرکین کی نہیں کر رہا، منافقین کی نہیں کر رہا، میں ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں جن کے درجے بڑے بلند ہیں حضور علیہ السلام کے بعد. اللہ ناراض ہو. تو گویا محفل رسول کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی محفل کے اندر، آپ کی مجلس کے اندر، آپ کی موجودگی میں کسی بھی جگہ پر بے ادبی کی چھوٹی سی بات جو ہے وہ بھی ہمارے اعمال کو برباد کر سکتی ہے. اب ایک جگہ حضور علیہ السلام نے دعوت فرمائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ تعالیٰ اجمعین تشریف لائے. تو آپ کے تشریف لانے پر، جب صحابہ اکرام آ گئے تو حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. کچھ صحابہ اکرام وقت سے پہلے آ کے بیٹھ گئے.
اور پھر کھانا ہوا. کھانا جب ہوا تو اس کے بعد پھر کچھ چلے گئے اور کچھ باتوں میں لگے رہے اور بات تھوڑی لمبی ہو گئی. جب بات تھوڑی لمبی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا نا, اللہ چھوٹی چھوٹی بات پر, جہاں بھی حضور علیہ السلام کی طبیعت پر ذرا سی بھی کوئی ایسی بات آتی ناگواری کی ہلکی سی بھی, آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا تھا, نہیں, آپ تو خود رحمت اللہ علیہ, لیکن آپ کی طبیعت اتنی بارگاہ خداوندی میں ہمدن اللہ کی بارگاہ میں ہوتی تھی. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب آپ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں, آپ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. یعنی ہمدن اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو دیکھتا ہے, لیکن یہ الفاظ کیوں فرمانے پڑے؟ اس لیے اللہ کو فرمانے پڑے کہ خبردار کوئی شخص میرے رحمت اللہ العالمین کو کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف نہیں. یہ ادب ہمیں سکھایا. آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل.